یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ جی ناظرین گرامی، بات سمجھ تو گئے ہوں گے، موضوع بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ آج کل موضوع زیر بحث ہے، اور جب میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرما دیا لا نبی بعدی، اس کے بعد اس طرح کے کئی نبوت کے دعوے دار پیدا ہوتے رہے اور وہ واصل جہنم ہوتے رہے۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک عورت ہے جو فیصل آباد سے بلانگ کرتی ہے، اور آج کل سب لوگوں کو اس چیز کی معلومات ہو چکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں بار بار اس طرح کے تنازعات کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ دنیا میں اور بھی مسلم ممالک ہیں، اور یہ دیکھ سکتے ہیں ساتھ دوسری کلپ میں کہ اس کی بہن جو ہے وہ بھی اس کی ساتھی اور حامی ہے کہ ہمیں زیارات ہوتی ہیں، اور نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہن ہوں، اور میں جو ہے حضرت ابراہیم میرے جد ہیں، حضرت حاجرہ میری والدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ میرے محرم ہے۔ اس طرح کے نازیبا کلمات پاکستان میں ہی کیوں سر عام بولے جاتے ہیں؟ اگر ان کو سر عام سزا دی جائے، سر عام پھانسی دی جائے اور ان کو قرار واقعی سزا تک پہنچایا جائے، تو پھر اس کے بعد کوئی بھی ہمت نہیں کرے گا دوبارہ پاکستان میں اس طرح کی توہین رسالت کرنے کی۔ توہین رسالت واقعہ کربلا میں ہوئی، توہین رسالت مختلف ادوار میں ہوتی رہی اور آج تک جاری و ساری ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے حق کے ساتھ، خیر کے ساتھ شر تو ہوتا ہی ہے، لیکن ہمارے ملک پاکستان کے اندر اس طرح کے ملعون، کبھی میرا جسم میری مرضی کی توہین جو ہے تنظیم کھڑی ہو جاتی ہے، اور کبھی کوئی اس طرح کی ملعونہ نبوت کا دعویٰ کرنے لگتی ہے، تو ان لوگوں کو اگر اس میں ہمارے جو حساس ادارے ہیں وہ سرگرم نظر آئے اور ان کو قرار واقعی سزا دلوائیں، تو اس کے بعد کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اس طرح کی توہین کر سکے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس کی جتنی ہو سکے مذمت کرنی چاہیے، اور آپ سب بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ جزاک اللہ۔